حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم یا حسین مظلوم یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے اٹلی میں شیعہ مذہب کی ابتدا اور موجودہ صورتحال پر۔ ناظرین اکرام، اٹلی جنوبی یورپ کا ایک ملک ہے اور اس کا دارالحکومت روم ہے۔ آج اٹلی ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور گروپ 8 میں شامل ہے۔ اس ملک کی کرنسی یورو ہے اور اس کی سرکاری زبان اطالوی ہے۔ اٹلی یورپ کا 5واں بڑا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور اٹلی پوپ کی نشست کے طور پر بھی پے در پہ صدیوں تک مغربی تہذیب کا سیاسی اور مذہبی مرکز رہا ہے۔ اس ملک میں اسلام کی زیادہ تاریخ نہیں ہے، لیکن حالیہ برسوں میں یہ تعداد کے لحاظ سے بہت بڑھ گیا ہے اور اب تقریباً 14 لاکھ افراد ٹوٹل آبادی کا 3.2% آباد ہیں۔ اسلام اب اٹلی میں دوسرا بڑا مذہب بن گیا ہے۔ شیعہ دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں ایک اقلیت ہیں۔ درست فگر معلوم نہیں، مگر اندازے کے مطابق موجودہ شیعہ آبادی تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب ہے اور اٹلی میں شیعہ کی اکثریت ایرانی، عراقی، پاکستانی، انڈین یا لبنانی نژاد ہے۔ نیپلز اور روم کے شہروں میں بھی شیعہ مراکز ہیں جو اسلامی ثقافت اور آل البیت علیہ السلام کو فروغ دیتے ہیں۔ مذہب کے لحاظ سے اٹلی میں کیتھولک عیسائیت کا غلبہ ہے، لیکن پروٹسٹنٹ، یہودی اور مسلمان جو زیادہ تر تارکین وطن ہیں بھی اس ملک میں رہتے ہیں۔ اطالوی شیعہ اٹلی میں مسلمانوں کی آبادی کا تخمینہ تقریباً 14 لاکھ افراد تک لگایا گیا ہے، جن میں 1.5 سے 2 لاکھ سے کم لوگ شیعہ مسلمان آباد ہیں۔ مسلم کمیونٹی کی اکثریت مراکش، مصر اور صومالیہ سے آنے والے تارکین وطن پر مشتمل ہے، جن میں سے 1 لاکھ سے زیادہ دارالحکومت اور اس کے اطراف میں رہتے ہیں۔ اہم مساجد میں سے ہم پالرمو مسجد، الہادی مسجد، نیپلز کی مسجد، روم کی مسجد اور میلان کی عظیم مسجد کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ٹریسر، ٹورین، نیپلز اور جینوا کے شہروں کا ذکر ان علاقوں میں کیا جا سکتا ہے جہاں شیعہ رہتے ہیں۔ بلا شبہ ایرانی اکثر فلورنس میں رہتے ہیں۔ میلان اٹلی کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور سیاحوں کے بہت سے پرکشش مقامات اس شہر میں آباد ہیں۔ ہر سال اٹلی کے شیعوں میں سے کسی ایک اہم شہر میں سوگ کے ایام میں 3 دن اور راتیں ماتم کی تقریب منعقد کی جاتی ہیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت، شہادت امام علی علیہ السلام و محرم کے پروگرام کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی ایک پروقار تقاریب ان علاقوں میں منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ اٹلی کے اہم شیعہ اداروں اور مراکز میں ہم میلان میں انجمن اہل بیت علیہ السلام، روم میں انجمن امام صادق علیہ السلام، کیپری میں پاکستانی امامیہ ایسوسی ایشن اور کینٹو میں کانا ایسوسی ایشن ذکر کر سکتے ہیں۔ اطالوی شیعہ مختلف ثقافتی اور اقتصادی حالات میں رہتے ہیں جو ان کی لازمت اور سماجی حیثیت پر منحصر ہے۔ بہت سے ایرانی اور لبنانی طالب علم ہیں جو زیر تعلیم ہیں۔ اٹلی میں شیعوں کی اکثریت پاکستانی، ایرانی یا لبنانی نژاد ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ شیعہ مذہب اختیار کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو شیعوں سے شادی کے ذریعے شیعہ بن جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ خاص طور پر اطالوی خواتین کے معاملے میں نمایاں ہے جو غیر ملکی مسلمانوں سے شادی کرتی ہیں۔ البتہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو شیعہ ہو جاتے ہیں۔ اٹلی میں ایرانیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے جن کے پاس اگرچہ شیعہ پیدائشی سرٹیفکیٹ ہے، لیکن وہ گروہ جو زیادہ تر انقلاب کے بعد کے حالات سے بچنے کے لیے اٹلی میں آیا تھا، مذہبی مسائل سے زیادہ وفادار نہیں ہے۔ تاہم ایرانی جو اٹلی میں شیعوں کی ایک نمایاں تعداد موجود ہے، کم از کم محرم اور خاص طور پر تسوہ اور عاشورہ منانے میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی عبادات میں بھی حصہ لیتی ہے۔ شیعہ تنظیمیں پہلی شیعہ تنظیم ٹریسٹ، روم اور نیپلز کے شہروں میں ابھری۔ نئے مذہبی اطالویوں کے ایک گروپ نے شیعہ علوم کو فروغ دینے کے مقصد سے 1992 میں ٹریسٹ میں سلیمان فارسی ثقافتی مرکز کھولا۔ یہ بھی 90 کی دہائی کے اوائل ہی میں تھا۔ نیپلز شیعہ سینٹر اہل بیت علیہ السلام کے نام کے ساتھ قائم ہوا اور جلد ہی اٹلی میں شیعہ علوم کا سب سے اہم مرکز بن گیا۔ وہ عہدہ جو اس سے قبل یورپی سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کے پاس تھا، اس مرکز کو لوگوں کے ایک گروپ نے تشکیل دیا تھا جو ویٹیکن میں ایرانی سفارت خانے کے انچارج تھے تاکہ شیعہ مسائل کے حوالے سے ایک حوالہ ہو۔ 1980 کی دہائی میں روم میں قائم مرکز نے ڈاکٹریٹ کے مقالوں سے لے کر معاشی مضامین تک خصوصی کام شائع کیے۔ نیز دا پیور اسلام نامی ایک خصوصی اشاعت 1991 کی دہائی میں نیپلز میں مقیم اطالوی مذہب تبدیل کرنے والوں میں سے ایک امار لویگی ڈی مارٹینو کی ذمہ داری کے تحت اس اشاعت کو سنبھالا گیا۔ اسلام نیب میگزین کا پہلا شمارہ رمضان کے مہینے میں نیپل سے شائع ہوا تھا۔
جبکہ اس میں صرف 2 ٹائپ شدہ شیٹس شامل تھیں، لیکن 7 سال بعد یہ ایک ایسی اشاعت بن گئی جو عام طور پر سال میں 4 بار شائع ہوتی تھی۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ یہ ادارہ اہل بیت علیہ السلام کا سرکاری بلیٹن بن گیا۔ یہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے جس کی شاخ نیپلز میں شیعہ علوم کے بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ کے طور پر نمایاں ہے۔ اہم شیعہ مراکز: اگرچہ اٹلی میں شیعوں کے درمیان کوئی خاص ہم آہنگی نہیں نظر آتی، لیکن سب سے مضبوط اور بہترین منظم انجمن نیپلز میں اہل بیت انسٹیٹیوٹ ہے، جس کے بین الاقوامی شیعہ انجمنوں بالخصوص انگلستان کے ساتھ قریبی روابط ہیں۔ اپنے بین الاقوامی رابطوں کو مضبوط کرنے کے لیے تقریباً 10 سال تک انسٹیٹیوٹ نے تواسکو ایمیلیا پہاڑوں، بولوگنا اور ریگیو ایمیلیا کے درمیان ایک ہینگ آؤٹ میں وقتاً فوقتاً سمر کیمپ لگائے۔ ان ملاقاتوں کا مقصد مختلف یورپی کمیونٹیز کے اراکین کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانا تھا۔ اس طرح پورے اٹلی اور شمالی یورپی ممالک سے وہاں آنے والے شیعوں نے شمالی اٹلی کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے علماء کرام کی ایک جماعت کی نگرانی میں ایک دوسرے سے ملاقات کا موقع ملا۔ ان جلسوں کی تیاری خود شرکا کی ذمہ داری تھی اور بہت سستی تھی۔ اس شمارے نے تمام بھائیوں اور بہنوں کو ایک تقریب میں شرکت کا موقع فراہم کیا جہاں وہ ایک پرامن ماحول میں ایک ساتھ اپنی روحانی ترقی اور فضیلت پیدا کر سکیں۔ مثال کے طور پر 2002 میں موضوع اسلام کا روحانی راستہ کا مسئلہ تھا، جس کے مرکزی مقرر حجت الاسلام عباس شاملی صاحب تھے، جو قم میں امام خمینی ریسرچ سینٹر کے عملے کے رکن ہیں۔ 2004 میں موسم گرما میں اسٹاک ہوم میں اسلامی مرکز کے سربراہ ایت اللہ وازی اور اس وقت یورپ میں سید ایت اللہ خامنائی کے نمائندے کی سربراہی میں اس شیعہ برادری نے اسلام کی تعلیمات کے تحت یورپ میں مسلمانوں کی زندگی اور طرز عمل کے موضوع پر تحقیق کی۔ آخری کیمپ جولائی 2006 میں جنوبی اٹلی نیزد ایویلینیو میں حجت الاسلام سید مکی کی رہنمائی میں منعقد ہوا تھا۔ اس مرکز کی سائٹ کا نام www.shia-islam.org.com ہے، جو اسلام کی تعلیمات اور خاص طور پر شیعت کے بارے میں متعدد مستقل صفحات پر مشتمل ہے اور اسلامی رجحانات میں اس رجحان کی برتری کی وجوہات کی موجودگی کی ایک جھلک ہے۔ عصر حاضر میں اسلام اور 14 معصومین علیہ السلام کی زندگی کی تاریخ اور اسلام کے بارے میں دیگر معلومات سمیت مختلف مسائل میں موجود ہیں۔ لبنانی شیعہ بھی اٹلی میں سرگرم ہے۔ وینس میں الف ثقافتی مرکز، جس کے سربراہ حجت الاسلام وائل فرد صاحب ہیں، جو اصل میں لبنانی شیعہ ہیں، اٹلی کے دیگر شیعہ مراکز میں سے ایک اہم ادارہ ہے۔ بہرحال اطالوی شیعہ یورپ کے دیگر حصوں کی طرح ایک گروہ تارکین وطن کا اور دوسرا مقامی باشندوں کا گروہ ہے۔ ان میں سے کچھ اطالوی مرد اور خواتین ہیں جنہیں ایک ایرانی سے شادی کرنے کی وجہ سے اپنا عیسائیت سے شیعہ اسلام قبول کرنا پڑا۔ ان میں سے زیادہ فعال اور منظم وہ معاشرہ ہے جو تقریباً خصوصی طور پر نئے مذہب کے اطالویوں نے تشکیل دیا تھا، جن کے سربراہ لیگوگی مارٹینو ہیں۔ نیپلز شہر میں دنیا کے مغرب اور مشرق میں دوسرے شیعہ مراکز کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات کے علاوہ نیپلز میں شیعہ گروپ ایک خود مختار اور مقامی شیعہ کمیونٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ان کے پاس اطالوی زبان کا حجت الاسلام بھی ہو سکے۔ یہ نئی شیعہ اتھارٹی ایرانی اور لبنانی شیعہ علماء کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جنہیں ہر سال عاشورہ کی تقریب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی برسی منانے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، اور اسے اطالوی شیعہ امور کے لیے ایک حوالہ اور پناہ گاہ سمجھا جا سکتا ہے۔ نیپلز اور روم میں نیو کیشیوں کے مرکز کے علاوہ اٹلی کے دیگر حصوں میں نئے عیسائیوں کی ایک چھوٹی سی تعداد موجود ہے جو ان علاقوں میں سمر کیمپوں یا عاشورہ جیسی خصوصی تقریبات میں شرکت کے لیے جاتے ہیں۔ اہم افراد: امار لویگی اٹلی میں شیعہ ہونے والے مشہور لوگوں میں سے ایک امار لویگی دا مارٹینو ہے، جو نومبر 1998 میں ملان میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر انہوں نے شیعہ اسلام قبول اور اپنے اسلام قبول کرنے کی وجوہات بیان کی۔ ایڈورڈ اگنیلی مشہور امریکی سینیٹر کے بیٹے، جو کرسچن ڈائر، فراری، فیٹ اور دیگر بے شمار کمپنیوں کے مالک کا وحد بیٹا تھا، انہوں نے بھی جوانی میں شیعہ اسلام قبول کیا۔ انہیں ایک یہودی سازش کے تحت اٹلی میں شہید کروا دیا گیا تھا۔ ان کے نام سے شہید ایڈورڈ اگنیلی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایران کے تعاون سے کام کر رہی ہے۔ ایڈورڈ اگنیلی کے شیعہ اسلام قبول کرنے پر ہم پہلے ہی 2 حصوں پر تفصیلی ویڈیو آپ کو دے چکے ہیں، جن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ عباس ڈی پالما جناب ڈاکٹر عباس ڈی پالما اٹلی میں امام مہدی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ ایک کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور جوانی کے آغاز سے ہی وہ اپنے وجود کی سچائی کی تلاش میں اپنے دوستوں کے ساتھ فطرت کا سفر طے کرتے ہوئے زندگی کے فلسفے کی حقیقت کو تلاش کیا۔ وائل فرد صاحب جو اپنی اطالوی بیوی کے ساتھ بطور انجینئر اس ملک میں 20 سال سے زیادہ عرصے سے مقیم ہے،
ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ اگرچہ وہ اس مسجد کے بانی کے طور پر ایک شیعہ شخص ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ مسجد اور اس میں ادا کی جانے والی سرگرمیاں شیعہ، سنی اور دیگر مختلف گروہوں کے ارکان کے لیے ایک حوالہ کے طور پر ایک کثیر المقاصد بنیاد پر ہیں۔ آپ شیعہ سنی اتحاد کے بہت بڑے داعی ہیں۔ اٹلی میں عزاداری کے سب سے بڑے جلوس میلان، المہدی سینٹر، روم، نیپلز، جینوا، فلورنس کے علاوہ ویٹیکن و دیگر مرکزی شہروں جہاں عاشور کے مرکزی جلوس مختلف شاہراہوں چوراہوں سے نکالے جاتے ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند ہے تو براہ کرم ہمارے چینل شیعہ فگر کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔